وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم سب غمزدہ ہیں، عالم اسلام سوگوار ہے، امت مسلمہ صدمے میں ہے۔ موت العالم کا صحیح مشتاق آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس غمزدہ صورتحال میں کیا کہا جائے، وہ بقول کسی کے ہو بھی سکے گا تجھ سے بیان حسن یار کا، عالم تو دیکھ اپنے دل بے قرار کا۔ آج کا یہ اجتماع جو نہ صرف پورے پاکستان کا بلکہ بیرون ملک سے بھی آئے ہوئے ان حضرات کا اجتماع ہے جو محبوب العلماء والصلحاء، عالم بعمل، ولی کامل، شیخ طریقت، شیخ المشائخ حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آیا ہوا اجتماع ہے۔ میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور اپنے تعزیتی بیان میں فرمایا کہ دنیا کے فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی بدن میں ایک خوراک اور غذا سے اسٹیم بنتی ہے، جب وہ بھاپ بننا بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ مر جاتا ہے، اور یہی موت کی حقیقت ہے۔ فرمایا یہ غلط ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے موت روح اور جسم کے رشتے کے ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ جب تک روح کا جسم کے ساتھ رشتہ رہتا ہے تو زندگی ہے، جب روح کا جسم سے رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ موت ہے۔ لیکن فرمایا یہ عام لوگوں کی موت ہے، ایمان والوں کی موت صرف روح اور جسم کے رشتے کا ٹوٹ جانا نہیں ہے، یہ تو عام انسانوں کی موت ہے۔ ایمان والوں کی موت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی روح دار غرور سے دار سرور میں چلی جائے، کہ دھوکے کے گھر سے مسرتوں کے گھر اور عالم میں چلی جائے۔ پھر فرمایا یہ تو عام مومنین کی موت ہے، مگر اللہ والوں کی، صلحاء کی اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں اور محبوب بندوں کی روح، ان کی موت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کی صرف روح دار غرور سے دار سرور میں، دھوکے کے جہان سے خوشی اور راحتوں کے جہان میں چلی جائے، بلکہ اللہ والوں کی موت یہ ہے کہ ان کی روح اللہ کی ملاقات کے لیے چلی جائے۔ حضرت کی روح اللہ کی ملاقات کے لیے گئی ہے۔ یاد رکھیے جسم پر فنا آتی ہے، روح پر کبھی فنا نہیں آتی، روح منتقل ہوتی ہے، اس لیے اس کو انتقال کہا جاتا ہے کہ حضرت کی روح وہ عالم دنیا سے عالم جنت میں چلی گئی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت تو کامیاب گئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا اجتماع جبکہ ابھی ہزاروں لوگ باہر اور پیچھے گئے، یہاں پہنچ نہیں پائے، موٹر وے اور راستوں کے دھند کی وجہ سے بند ہونے کی بنا پر، اور کئی ہجوم میں ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے درست کہا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور آج ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کا مظہر آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا سے کامیاب گئے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اللہ سے جوڑ کر گئے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ملا کر گئے ہیں۔ ان کی زندگی شریعت اور طریقت کی جامع زندگی تھی، ان کی زندگی ایسی زندگی جو قابل رشک زندگی ہے، اور جتنی تعداد میں آپ اور ہم آئے ہیں اس سے بڑی تعداد میں ملائکہ اور فرشتے آئے ہوئے ہیں جو ان پر رشک کرتے گئے۔ میں اس موقع پر یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت کے آپ انتقال کو دیکھیں کہ حضرت نقشبندی سلسلے کے آفتاب و مہتاب ہیں، اس کے روح رواں تھے، اس قافلے کے سالار تھے، اور آپ نے
احسان و سلوک اور تصوف میں خاص طور پر جو خدمات سر انجام دی وہ تاریخ کا ایک روشن بات اور ناقابل فراموش ہے، مگر حضرت کا یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، مزاج شناس رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور گزشتہ روز 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن تھا، اور حضرت کی وفات بھی 22 جمادی الاخری کو ہوئی ہے، یعنی جس سلسلے کے وہ روح رواں تھے اسی سلسلے کے مؤسس و بانی اور اس کا مرکز اور محور جس وقت دنیا سے شخصیت گئی، آپ بھی اسی دن گئے ہیں۔ اس لیے میں اس موقع پر اپنے ان تمام حضرات کو خاص طور پر ان صاحبزادگان، خاندان، تمام متوسلین، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اس وقت مستحق کی تعزیت ہے، یہ ہم سب کا صدمہ ہے، یہ صرف حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کا صدمہ نہیں ہے، یہ صرف اس خاندان کا صدمہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے یہ اس کا صدمہ ہے، یہ اس کا سانحہ ہے۔ آج بعد الفقیری اداس نہیں ہے، تمام مدارس و جامعات آج شوگوار ہے، یہ ہم سب کا صدمہ ہے، مگر صبر کے لیے وہی الفاظ جو جانشین پیغمبر امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے اور امت کو سنبھالا تھا اور حوصلہ دیا تھا۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ میری کیفیت اور میرے برادر اکبر کی کیفیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے پر یہ فرمایا تھا کہ میں یہ الفاظ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، جو یہ کہے گا عمر کی تلوار اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گی۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے ابا جان جو ہم سب کے روحانی والد ہیں ان کی وفات کے الفاظ سنتے ہوئے بھی ہماری طبیعت پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ آپ اسی سلسلے کا جو مرکز ہے ان کے الفاظ کو پیش نظر رکھیں جب امت کو انہوں نے سنبھالا تھا اور قرآن کے الفاظ میں یہ بات فرمائی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں تعزیت اور تسلی کا پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی پہلے رسولوں کی طرح اپنے وقت پر جانا تھا، وہاں پر آئندہ کا مشن کو باقی رکھنے کا پیغام بھی ہے۔ لہذا آج کے اس جنازے میں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں موجود ہیں، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ حضرت کے مشن کو زندہ رکھیں گے، ہم حضرت کے مشن کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دو کہ ہم محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس مشن پر کبھی خزاں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہمیشہ جوان رکھیں گے، تر و تازہ رکھیں گے، زندہ و تابندہ رکھیں گے، اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اب میں مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں ان کا مشن کیا تھا۔ ان کا سب سے پہلا مشن تعلق مع اللہ تھا، اللہ سے جوڑنا تھا، اللہ سے تعلق تھا، لہذا ہم اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھیں۔ ان کا مشن دوسرا کیا تھا؟ اتباع سنت کا اہتمام تھا۔ حضور علیہ السلام کی محبوب زندگی کی ترویج اور تبلیغ تھی اور خود بھی سنت کا نمونہ تھے، ہم اتباع سنت کا اہتمام کریں گے۔ اور تیسرا ان کا اصلاح امت کو ہدایت پر لانا۔ کتنے مجرم اللہ کے ولی بن گئے اور کتنے غیر مسلمان ہو گئے، ہمیں بھی امت کی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اور ان کا ایک عظیم مشن جو خصوصیت تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام متعلقین مریدین کو کوشش کی کہ میں ان کو دین کا عالم بنا دوں، ان کے بچے ہوں یا بچیاں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں یا ان سے بیعت ہونے والے، محبت رکھنے والے،
ان سب مردوں کو بھی انہوں نے کہا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرو، اور انہوں نے اپنے ساتھ جڑنے والی خواتین کو بھی کہا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرو۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو عالم اسلام میں دینی تعلیم کا سب سے بڑا، سب سے منفرد اور سب سے منظم ادارہ ہے، اس وفاق المدارس میں جو اس وقت 27,000 مدارس اور 35 لاکھ طلباء اور طالبات کا ایک بورڈ اور نظام ہے، اس میں بہت بڑی تعداد ان مدارس بنین کی اور بنات کی ہے جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے متوسلین نے، متعلقین نے بنائے اور قائم کیے، اور حضرت نے اپنے اکثر مریدوں کو وفاق المدارس کا فاضل بنایا، اپنی تمام بیعت ہونے والی خواتین کی اکثریت کو فاضلات بنایا۔ صرف پاکستان نہیں، بیرون ملک میں بھی انہوں نے مدرسے قائم کیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں حضرت کا ایک مشن یہ بھی ہے جس کو میں نے اور آپ پہ زندہ رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دلوانی ہے، اور آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم دلوانی ہے، اور آپ نے اپنے بچوں بچیوں کو عالم بنانا ہے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مشن تھا۔ اور پھر حضرت نے اپنے تمام مدرسوں کو وفاق المدارس سے جوڑا، انہوں نے اپنے اکابر کی تنظیم سے جوڑا، سلف صالحین سے جوڑا۔ لہذا حضرت کا مشن یہ بھی ہے کہ آپ وفاق المدارس سے وابستہ ہوں، جو آپ کا محافظ ہے، آپ کے مدرسے دین کے چوکیدار ہیں، اور وفاق آپ چوکیداروں کا چوکیدار ہے۔ اور آج میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، اگر مولانا سیف اللہ صاحب میرے دائیں طرف آ جائیں، حضرت ادھر آ جائیں، ادھر جیسے میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، آپ بھی آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ یہ ہمارے لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اس ادارے کے محتمم ہیں، خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اپنے بھائی کے دست و بازو ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان کے اشارے پر عمل کریں گے، ان کے وفادار رہیں گے، اور حضرت کے جتنے خلفاء ہیں ان کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے۔ معاد الفقیر ہمارا ادارہ ہے، میں انہیں وفاق المدارس کی طرف سے ان کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے، وفاق کی عاملہ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے، اور جب آپ اشارہ کریں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے ان کو اپنے والد مرحوم کی خدمت کی اور صحبت کی بڑی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے دعائیں لی ہیں، حضرت کی نسبتیں ان کے اندر منتقل ہوئی ہیں۔ تمام متوسلین سے، سالکین سے، متعلقین سے کہوں گا اب ان کو اپنا بڑا سمجھیں، اور ان کو حضرت کی یوں سمجھیں کہ ان کے اندر ہمیں حضرت نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب چکوال رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی ہوا، یہ کے بعد دیگرے دو عظیم بزرگوں سے ہم محروم ہوئے۔ ہم انشاءاللہ ان کے بھی خادم و نوکر ہیں، ان کے بھی خادم و نوکر ہیں، اور آپ سے آخری بات حضرت کے مشن کے طور پر کہتا ہوں کہ آج دینی علوم کو، مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت کا مشن ہے کہ ہم نے خانقاہ کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے ذکر کے سلسلے کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ مدارس کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے دینی علوم کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ حضرت کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اسی طرح میں وفاق المدارس کے سینئر نائب صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب محترم دارالمکانیہ کوڑا خٹک کی طرف سے ان کے صاحبزادے مولانا سلمان موجود ہیں، تعزیت کرتا ہوں، اور تمام وفاق المدارس کے مدارس کی طرف سے جو حضرت کے تھے ان کی طرف سے تعزیت کرتا ہوں، اور اس جنازے میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام مدارس جامعات اور تمام علماء فضلاء خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا باہر، وہ اپنی اپنی جگہ حضرت کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، قرآن کریم پڑھ کر بخاری شریف کے سبق کے بعد حضرت کے لیے دعائیں فرمائیں اور ایصال ثواب کریں، اور اسی طرح پر
دعائیں کرتے رہے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں تمام مدارس میں، اور مہد الفقیر کے لیے، اور ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب کے لیے، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کے لیے، اور تمام خلفاء کے لیے دعا کریں۔ ایک اللہ کا حبیب ہے، ایک اللہ کی تلوار ہے، محبت بھی ہوگی، جو نہیں مانے گا تو تلوار بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔